السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی خوفناک کہانیاں شروع کرنے سے پہلے میرے نیو ہارر چینل جو کہ ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے، آپ سب نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور 1000 سبسکرائبر کا ٹارگٹ اسی منتھ پورا کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری شیئر کیا دلاور نے۔ دلاور کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک اور خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ انتہائی دلچسپ اور خوفناک ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کا ایک دوست تھا۔ ہم لوگوں کو شکار پہ جانے کا بہت شوق تھا اور ہم لوگ اپنے اس دوست کے ساتھ شکار پر چلے گئے۔ وہ دوست پہلی دفعہ گیا تھا ہم لوگوں کے ساتھ۔ جیسے ہم لوگ ادھر گئے تو ایک ہم لوگوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ ہم لوگ جاتے رات کے ٹائم تھے اور ادھر کیمپنگ کرتے تھے اور شکار کرنے کے بعد ادھر ہی وہ کھانا وغیرہ بناتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر گئے تو ہمیں ایک شخص ادھر ملا۔ ہمیں نہیں پتا تھا اس سے پہلے کہ وہ کون ہے، وہ کون نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اس دوست جو کہ پہلی دفعہ بیچارہ ہمارے ساتھ گیا، اس کی زندگی کے لیے وہ ایک مصیبت ثابت ہوا۔ وہ شخص جو کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، باتیں کر رہا تھا اور ہم لوگ کیمپنگ کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے شکار کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی اکیلا ہوں اور مجھے بھی آپ اپنے کیمپ میں شامل کر لو۔ ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا۔ اب ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ شخص میرے اس دوست کا اتنا گہرا دوست بن گیا، چند ہی لمحوں میں انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے نمبر ایکسچینج کیے، جگہ کا بتایا، رہنے سہنے کا۔ دلاور کہتے ہیں کہ ہم لوگ چلے گئے۔ اب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا بن گیا۔ وہ جو شخص تھا وہ اس قدر اس کے ساتھ انوالو ہو گیا، میرے دوست کے ساتھ، وہ جو بھی بات کہتا تھا اس کی بات مانتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ ہمارے اس دوست کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم سارے دوست اکٹھے ہو کر اس کے گھر گئے جس کا نام محسن تھا۔ محسن کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی۔ ہم نے اس کو دیکھا تو ایک دم سے حیران ہو گئے، کیونکہ وہ اس طرح تھا کہ جیسے جو کہ اس کی پہلے صحت تھی اس سے آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی، ڈھانچے کی طرح تھا۔ اس کو کینسر ہو چکا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں اچانک کیا ہوا ہے؟ بیماری تو بے شک اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس نے پھر ہمیں اپنی زندگی کی خوفناک داستان سنائی۔ اس نے کہا کہ وہ جو شخص ہمیں ادھر کیمپ میں ملا تھا وہ ایک جادوگر تھا۔ اس جادوگر نے مجھے اپنے ساتھ ان کاموں پہ لگا لیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ عمل کروانے لگ گیا۔ اسی جنگل میں جا کر جہاں وہ ہمیں بیٹھا ہوا ملا تھا وہاں پر وہ عملیات کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ عملیات کا کام شروع کر دیا۔ اب میں نے جیسی عملیات کا کام شروع کیا تو مجھے ارد گرد عجیب و غریب مخلوقات نظر آنے لگی۔ وہ مخلوقات اس قدر بھیانک اور خوفناک تھیں، میں ان کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا تھا اور چیختا پکارتا اس کے پاس جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے بچا لو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس شخص نے میرے اوپر اپنے بھی کئی جنات مسلط کر دیے۔ اس خوف اور اس تکلیف کے باعث مجھے یہ ہوا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی، کینسر کی۔ ڈاکٹر جب مجھے چیک کرتے ہیں تو میرے اندر یہ تکلیف اس قدر زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ گندی بیماری مجھے کہاں سے لگ گئی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، اس لڑکے نے یہ بتایا محسن نے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، اچانک سے جیسے ہی کمرہ کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو روم ہے ادھر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور جیسے میری اپنی رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو زمین کے اوپر ایک کفن میں لپٹی ہوئی لاش تھی۔ یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہونے لگے۔ میری بیوی نے دوبارہ اس بندے کو کال کی اور کہا کہ ان مخلوقات کو میرے خامن سے ہٹا لو، جس پر اس نے کہا کہ اسے میرے پاس آنا ہوگا ورنہ اس کو ہم جان سے مار دیں گے۔ لیکن میرے میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کے چل بھی سکوں۔ میری بیوی نے کہا وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت بیمار ہے، اسے کینسر کی بیماری لگ گئی ہے۔ خیر وہ شخص ہمارے گھر خود آ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے جگہ جگہ کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ جس پر اس نے کہا کہ اب کچھ ہی دن باقی ہیں تمہارے اس دنیا میں، تم نے اس چلے کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا، اب وہ مخلوق تمہیں چھوڑے گی نہیں، اب وہ تمہاری جان لے کر ہی رکے گی۔ خیر اس کے بعد اس مخلوق نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ مجھے بہت سے علماء کرام کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے بتایا
ایسے کچھ الفاظ انہوں نے بتائے جو کہ میں سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی لسنرز. اس کو جو یہ مصیبت، یہ بیماری لگی، یہ اس کی بھی ایک وجہ تھی. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنات نے اس شخص کا بہت برا حال کر دیا تھا، اتنا برا حال کہ جو بیان سے باہر ہے. ایسی حرکات و سکنات جنات نے اس کے ساتھ کی کہ ان کا دوست محسن اس نہج پہ آ گیا کہ وہ کینسر کا مریض بن گیا اور جنات اس کے اوپر مسلط کر دیے گئے. دلاور کہتے ہیں میں آپ کے سبھی سننے والوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر آئے گئے، ہر ایرے گہرے کو اپنا دوست مت بنائیں. ہم نہیں جانتے کہ لوگ کون ہوتے ہیں اور کون نہیں ہوتے. اس ایک جادوگر انسان نے میرے دوست کی کیا حالت کر دی. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جنات اور چڑیلیں مسلط کر دیں، جس کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی، اور اس حالت نے اس کو یہ اس مرض تک پہنچا دیا کہ اس کو کینسر ہو گیا. ابھی بھی ہم لوگوں کا دوست وہ ہے تو ٹھیک، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈھانچہ ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے. وہ مخلوقات اس کو اب بھی نظر آتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میری چارپائی کے ساتھ بالکل کفن میں لپٹی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں جن کی آنکھیں انتہائی خوفناک ہوتی ہیں. جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے اوپر حملہ کرنے لگتی ہیں. میں ان سے بچ نہیں سکتا کیونکہ میں نے لالچ کی اور میں نے جادو ٹونے اور تعویذات کے کام کو آسان سمجھا، آسانی کا راستہ چننا چاہا. اتنا خوبصورت لڑکا جس کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے، اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے. اور میرے لسنرز بھی اس چیز سے یہ ہدایت لیں کہ کبھی بھی کسی ایسے انسان کو، ان نون بندے کو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام مت بتائیں، ان کو اپنی پوری انفارمیشن مت دیں، اور نہ ہی ان سے سوچے سمجھے بغیر دوستی کر لیں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی شیئر کی ہے عطرت نے. عطرت کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں. عطرت کہتی ہیں کہ ہمارے ادھر وہ جو مکلی کے نام سے ایک دربار مشہور ہے، ادھر ان کی بہت سی کرامات بھی سنی جاتی ہیں. ہم لوگ بھی ان کرامات کو سن کر ادھر گئے، جو کہ حقیقت ہیں. بالکل وہ اللہ والی ہیں اور ان کے بہت سے کرامات اللہ نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس قبرستان میں گئے اور جیسے ہی ہم لوگ قبرستان کے اندر دوسرے راستے کی طرف سے انٹر ہوئے، وہ کہتی ہیں کہ ایک عجیب سا خوفناک سایہ، ایک خوفناک مخلوق ہمارے اوپر مسلط ہو گئی. اس طرح مسلط ہوئی کہ ہمارے گھر جانے تک وہ مخلوق بالکل ہمارے ساتھ تھی. وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی تھی، ایون کہ وہ ہمارے گھر کے اندر آ گئی، اور اس طرح آئی کہ وہ ہمارے گھر کے سبھی لوگوں کو دکھنے لگی. ایک عورت جو کہ ایک لمبے قد کی عورت ایک قبرستان سے ہمارے پیچھے لگی. اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ سارے جلے ہوئے تھے. وہ انتہائی وحشت ناک اور خوفناک تھی. وہ ہم سب گھر والوں کو جگہ جگہ نظر آ رہی تھی. بہت زیادہ وحشت ناک تھی. میں کپڑے دھو رہی تھی، اچانک سے مجھے لگا میری کمر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہی خوفناک وحشت ناک عورت جو کہ میرے پیچھے کھڑی تھی. اسے دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا. مجھے کچھ پتہ نہیں لگا، میرے ہاتھ اسی واشنگ مشین کے اندر گئے جس سے مجھے انتہائی تیز کرنٹ لگی. عطرت کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ برے طریقے سے متاثر ہوئے کرنٹ لگنے کی وجہ سے. میرے امی ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے. اچانک سے میری امی کہتی ہیں کہ ان کے سوئے سوئے رات کو آنکھ کھلی ہے. وہ کیا دیکھتی ہیں کہ پنکھے کے ساتھ ایک عورت ہے یا مرد ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وہ اس طرح لٹکے ہیں کہ جیسے ان کے گلے میں کسی نے پھندا ڈالا ہو، اور وہ لٹک رہے ہیں. میری امی کی اتنی اونچی چیخ نکلی اور سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے. میرے ابو اٹھ کے بیٹھ گئے. ابو نے کہا کہ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا. میں نے کہا وہ خواب نہیں تھا، میں نے حقیقت میں کسی ایسی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے جو کہ پنکھے کے ساتھ تھی. ہمارے گھر میں اس مخلوق نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. معاملہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ وہ سب کو جب نظر آتی تھی تو اب وہ نقصان دینے لگ گئی تھی، دھکا دینے لگ گئی تھی. جیسے مجھے کرنٹ لگ گئی، کسی کو دھکا دے دیتی تھی. میری امی کو دھکا دیا، ان کے بازوؤں کا مسئلہ بن گیا، ان کو چوٹ لگی بہت زیادہ، ان کی بونز میں مسئلہ بن گیا. ہم نے اپنے گھر میں ایک علماء کرام، بہت بڑے علماء تھے، وہ عالم تھے تو ان کو بلایا ہم نے. پہلے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ڈھیر سارے بچوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا اور آپ کے سارے گھر میں قرآن خوانی کروانی ہوگی بلند آواز میں، اور آپ عورتیں ہیں جو آپ گھر سے چلی جائیں. میرے ابو اور میرے بھائی ادھر ہی تھے. انہوں نے ادھر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا ہمارے سارے گھر میں. قرآن پاک پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اب میں عمل شروع کروں گا. عمل یہ ہوگا
کہ آپ لوگوں نے جس ٹائم میں آپ کو کہوں گا آپ لوگوں نے اس ٹائم اپنے گھر کی ونڈو اور دروازے کھول دینے ہیں اور سورۃ بقرہ لگا دینا ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی سخت قسم کے یہ جنات چڑیل جو چپکی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، یہ خود بخود نکلے گی، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس ٹائم سورۃ بقرہ بالکل اپنے اختتام پر ہو، اسی ٹائم آپ لوگوں نے فوراً اپنے گھر کے ونڈو دروازے جو بھی وہ کہتی ہیں کہ الماریاں وغیرہ ان کے بھی دروازے کھولنے ہیں، ان کو بند کر دینا ہے اسی ٹائم پر فوراً۔ تو وہ مخلوق دوبارہ آپ کے گھر نہیں آ سکے گی، لیکن یہ عمل صرف ایک دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ روز اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگا سکتے ہیں، جس سے شیطانی جنات اور شیطانی ایسی بدروحیں چڑیلیں آپ کے گھر میں نہیں آ سکیں گی۔ یہ واقعی آپ کو قبرستان سے یہ مخلوق آپ کے پیچھے آئی ہے جان کے شرارت کر کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قبرستان میں جائیں تو بالکل یہ بال کھول کر ایسے گلے میں دوپٹے ڈال کر نہیں جانے چاہیے عورتوں کو جانا چاہیے، لیکن بہت کم جانا چاہیے اپنے محرم کے ساتھ۔ ایسی جگہوں پر جو کہ آپ لوگ جاتے ہیں اور ولاگز لوگ بنانے لگ جاتے ہیں لڑکیاں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ایک سٹوری تھی عطرت کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اپنے والدین جیسی خوبصورت نعمت کی بہت قدر کریں، سب سے محبت کریں، پیار کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں، ہمیشہ پاکیزگی کے حصار میں رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔